عزیزو، مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص موضوع پر بات کریں گے، جس میں جب یہ سیزن آتا ہے، یعنی لینٹ سیزن جب آتا ہے، تو اکثر ہمارے بہن بھائی روزوں کے تعلق سے پوچھتے ہیں کہ پاسٹر صاحب بتائیں روزہ کب رکھنا چاہیے، کتنی دیر کا ہونا چاہیے۔ آج ہم اسی موضوع پر غور کریں گے۔ یہ جب روزوں کا سیزن آتا ہے، اس کو بولتے ہیں لینٹ سیزن۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پر غور کریں، کلام مقدس میں سے ایک حوالہ دیکھیں گے۔ مقدس متی کی انجیل ہے، اس کا باب نمبر 9 ہے اور اس کی آیت نمبر 14 اور 15۔ اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں، تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟ یسوع نے ان سے کہا، کیا براتی جب تک دولہا کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ مگر وہ دن آئے گے کہ دولہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت بنے۔ دنیا کے تمام مذاہب جو ہیں، ان میں روزہ رکھا جاتا ہے۔ ٹائمنگ فرق ہے، طریقہ کار فرق ہو سکتا ہے۔ میری اسٹڈی کے دوران مجھے ایک ایسا مذہب بھی ملا جو روزہ رکھنے سے منع کرتا ہے۔ آپ حیران ہوئے ہوں گے کہ ایسا مذہب بھی کوئی ہے دنیا میں جو روزہ رکھنے سے منع کرتا ہے؟ جی ہے، ایک مذہب ہے، وہ ہے پارسی مذہب۔ ان کا خیال ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان ویک ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے وہ روزہ نہیں رکھتے۔ یہودیوں کے نزدیک روزہ جو ہے، یہ اس کے مختلف سائن ہیں ان کے نزدیک۔ جب ہم شریعت کی کتاب پڑھتے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھتے ہیں، تو یہ سارے ویوز ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ان کے کیا پرپس تھے روزہ رکھنے کے۔ روزہ کو یہودی لوگ ماتم کا نشان، پھر توبہ کا نشان، پھر فروختن ہونے کا سائن ان کی ہسٹری سے، کلام مقدس میں سے ہمیں ملتا ہے۔ آج ہم اسی ٹاپک پر غور کرنے والے ہیں۔ روزہ جو ہے، یہ اس کا تعلق کسی بھی اسپیسیفک چرچ کے ساتھ نہیں۔ کوئی چرچ یہ نہیں کہہ سکتا یہ اس کی بنیاد جو ہے، اس کا آغاز جو ہے ہمارے چرچ نے کی ہے۔ اس کا تعلق چرچ کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق ہے انسان کا تعلق اور خدا کا تعلق ہے۔ اس میں روزے کی تعریف کچھ یوں ہے، جس میں کوئی شخص بھی اپنی روح جان بدن کی ترقی کے لیے خدا کی جانب رجوع کرتا ہے یا خدا کی خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کلام مقدس میں متی کی انجیل کے 6 باب میں ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح نے
رکھنا ہے. یہودی مذہب میں یہودیوں میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتے تھے. ایک تھا پیر کے روز یعنی سوموار کے روز, اور دوسرا تھا جمعرات کے روز. اس کے پیچھے ایک تھاٹ پایا جاتا ہے, وہ یہ تھا کہ مقدس موسیٰ حضرت موسیٰ جب پہاڑ پر خدا کے پاس جاتا ہے, ان کا خیال ہے اس دن منڈے تھا, اور جب وہ پہاڑ سے نیچے آتا ہے اس دن جمعرات تھی, اس لیے وہ یہ 2 دن روزہ رکھتے ہیں. بہنوں اور بھائیوں, یہ ان کی عالمی منڈی میں بھی بڑے خاص دن تھے. ان دونوں دنوں میں بزنس بڑے عروج پر ہوتا تھا, اور وہ بازاروں میں روزہ رکھ کر جاتے, بال بکھیرتے, کپڑے کو اچھے نہیں پہنتے تھے, ٹاٹ اوڑھتے تھے, اور اسی طرح سے کچھ ایسے سگنل دیتے تھے تاکہ لوگ جانے ہم روزہ دار ہیں. یسوع مسیح نے ان پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا, یہ لوگ اپنا اجر پا چکے. یسوع مسیح نے زیادہ زور دیا یسوع مسیح نے کہ جب تو روزہ رکھے تو پشیدگی میں اپنے سر پر تیل ڈال, منہ دھو, اور پشیدگی میں اپنے مقصد کو بیان کر. کبھی کبھی کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں روزہ رکھا ہے, کیوں روزہ رکھا ہے, تو کہتا ہے ویسے ہی, کوئی مقصد ہی نہیں ہے. زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ روزہ جو ہے مقصد کے ساتھ, کلام مقدس میں روزے جو رکھے گئے ہیں ایک مقصد کے تحت رکھے گئے ہیں. ایک بہت ہی خواب خیال جو ہمارے معاشرے میں ہے, اکثر مجھ سے بھی پوچھا گیا, آفس میں پوچھا گیا کہ بھائی بتائیں, ہم نے سنا ہے کہ آپ روزے میں سب کچھ کھاتے ہیں سوائے توے کی روٹی کے. تو جیسے ہی ہم یہ سنتے ہیں, پہلے تو بڑا یہ فنی سا لگتا ہے کہ یہ کیسا. میں تو اکثر پوچھنے والے سے یہی پوچھ لیتا ہوں, بتاؤ روزے کا مطلب کیا ہے آپ کے نزدیک, آپ کے مذہب کے نزدیک روزے کا مطلب کیا ہے. تو جب وہ بتاتے میں نے کہتے ہم بھی کلام کے مطابق ہمیں ہدایت کی گئی ہے, کچھ نہیں کھانا اور پینا, کچھ چکھنا بھی نہیں ہے ہم نے. یہ خواب خیال ہے, پتہ نہیں کہاں سے. میری اسٹڈی کے دوران ہندوؤں اور سکھوں میں تھا کچھ ایسا, وہ ایسا کر لیتے تھے. روزہ جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اپنے آپ کو بھوکا رکھنا, فاقہ کرنا. ایک شخص تھا, وہ کنورٹر تھا, اس نے کہا کہ متی کی انجیل 4 باب میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح نے 40 دن اور 40 رات کا فاقہ کیا, آخر کو اسے بھوک لگی, یہ روزہ نہیں ہے. تو میں بڑا حیران ہوا. اس کے بعد میں نے مناسب جانا کہ انگلش کی بائبل کو چیک کر لیا جائے. تو جب میں نے چیک کیا, میتھیو چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 2 میں لکھا ہوا ہے, after fasting 40 days and night he was hungry. 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی. وہاں لفظ فاسٹنگ روزے کو کہتے ہیں. فاقہ کرنا, روزہ رکھنا, یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں. عبرانی میں
جو اس کا مطلب ہے وہ ہے کفرنگ موت، منہ کو بند رکھنا، منہ کو ڈھانپ لینا، کوئی چیز ایسی کھانے پینے والی اس کو اپنے لینا نہیں ہے۔ پھر یونانی میں اینو مذہب کی خاطر اپنے آپ کو دکھ دینا۔ روزہ بہنوں بھائیوں بھوک ہڑتال کا نام نہیں ہے کہ جس میں ہم روٹی کھانا چھوڑ دیتے ہیں، پانی پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ روزہ ایک ایسی مشق ہے جو بہت ساری چیزیں ہم روزے میں نہیں کر سکتے، اور نیکسٹ ڈیز کمنگ ڈیز کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ میں نے یہ چیزیں اب چھوڑ دی ہے۔ توفیق مانگنا ہے، فضل مانگنا ہے خدا سے۔ کچھ لوگ بہانہ بھی کرتے ہیں، میں بوڑھا ہوں، مجھے ہارٹ کا پرابلم ہے، مجھے شوگر ہے، میں نے میڈیسن کھانی ہوتی ہے۔ تو بیٹیوں بہنوں بھائیوں کے لیے سب سے اچھی مثال کلام مقدس میں ان کے لیے یہ سبق ہے، یہ نمونہ ہے۔ جو روزہ رکھنے میں بہانے ڈھونڈتے ہیں، کلام مقدس میں ایک بیوہ کا ذکر ہے، حنا، جس کی عمر وہاں پر کلام مقدس میں لکھی 84 سال کی تھی، اور وہ ہیکل سے جدا نہیں ہوتی تھی، روزے رکھتی تھی۔ یہ ان تمام بہنوں بھائیوں کے لیے ایک نمونہ ہے جو روزہ رکھنے سے انکار کرتے ہیں۔ مختصر طور پر 4 باتوں پر غور کریں گے۔ جب کلام مقدس میں شریعت دی گئی، اس کو شرعی روزہ، اعمال کی کتاب اس کے 16ویں باب کی 29 آیت میں اس کو یوم کفارہ کے دن جب شریعت دی گئی تو صرف ایک روزے کا ذکر ہمیں کلام مقدس میں ملتا ہے جو سالانہ روزہ تھا اور ایک روزہ رکھنا ہوتا تھا۔ اس کی ٹائمنگ تھی ایوننگ 6 PM to next 6 PM 24 hours۔ یہودیوں کے نزدیک وہ شام کو، ان کے دن کا آغاز بھی شام کے وقت ہوتا ہے۔ شام 6 بجے سے لے کر اگلی شام 6 بجے تک وہ روزہ رکھتے تھے۔ without eating food and water، کوئی چیز نہیں کھا سکتے تھے، کوئی چیز چکھ نہیں سکتے تھے۔ روزہ کلام مقدس میں زیادہ تر ہمیں مقصد کا نظر آتا ہے۔ دوسرا یا دوسری اقسام یا روزے کی وہ ہے شخصی طور پر روزہ رکھنا۔ ان تمام بیٹیوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، خدمت گزار لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں ہماری خدمت مؤثر ہو، تو پھر ان کو فاسٹنگ ضرور اپنی عادت بنانا چاہیے۔ دعا روزے کے بغیر ہو سکتی ہے بھی خاص سٹیٹمنٹ ہے، بہت خاص سٹیٹمنٹ ہے، اس کو سن لیں، سمجھ لیں۔ خاص طور پر خدمت کرنے والے لوگ یا جو خدمت میں آنا چاہتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ دعا جو ہے وہ روزے کے بغیر ہو سکتی ہے، اور پر روزہ دعا کے بغیر ہرگز مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ نہیں ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا اور سویا ہوا، میں نے روزہ رکھا ہے اپنے کام، سارا دن اپنے کام ہو رہے، میں بھی ایسے روزے سے ہمیں کچھ فائدہ نہ ہو۔ کلام مقدس میں داؤد بادشاہ کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں، جب وہ بیٹا بیمار پڑ گیا، دوسرے ساموئیل 12 باب کی 16ویں آیت میں، تو داؤد شخصی طور پر اس بیٹے کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ یسوع مسیح نے شخصی طور پر متی کی انجیل کے 4 باب کی 2 آیت میں یسوع نے 40 دن اور 40 رات کا
फाका किया और कलाम में लिखा आखिर को उसे भूख लगी। दानियल ने रोजा रखा। ये शख्सी रोजों की कुछ मिसालें मैंने आपके सामने पेश की है। इसी तरह रोजे की जो तीसरी इकसाम है वो है इज्तिमाई रोजा। इसका बड़ा फुकदान है इन दिनों में, कलीसियाओं में बहुत ज्यादा फुकदान है। बहनों भाइयों जो लाइव सुन रहे हैं, जो बाद में यूट्यूब पर बाद में सुनेंगे, जो अभी सुन रहे हैं, सुनिए इज्तिमाई रोजे की बहुत अच्छी मिसाल। आस्तर की किताब उसका बाब नंबर 4 उसकी आयत नंबर 16 से कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर, तो मेरे लिए रोजा रखो। 3 रोज तक दिन और रात कुछ ना खाओ और ना पियो। तमाम गैर मज़हब के लोग जब बहनों और भाइयों आपसे सवाल पूछे तो बहुत ये खास एग्जाम्पल है, आप उनके सामने रखें, उनको बताएं, उनको रेफरेंस दे दें कि भाई अगर आपके पास बाइबल है नेट पर डाउनलोड कर लें, वहां पर से ये पढ़ लें हमारा रोजा कैसा होता है। 3 रोज तक दिन और रात कुछ ना खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां भी इसी तरह से रोजा रखेगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है। अगर मैं हलाक हुई तो हुई। आज तक कितना बड़ा रिस्क लेती है। ये इज्तिमाई रोजा है जो उसने अपनी कौम के लोगों से भी कहा है और अपनी साथ की सहेलियों से भी कहा है। 3 रोज का इज्तिमाई रोजा। यूदा की जो बुक है वहां पर भी इज्तिमाई रोजा है। वहां पर जानवरों तक रोजा रखाया जाता है। और मैं एक चीज पर गौर कर रहा था, रोजा यहूदियों ने भी रखे हैं, मसीही भी रोजा रखते हैं, गैर कौम के लोग भी रोजा रखते हैं, जो दिल से रखते हैं। बहुत सारे लोगों के मकासद पूरे होते हैं। एक अच्छी प्रैक्टिस है, खासतौर पर हम खिदमत करने वालों की तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। इसको करना चाहिए, इसको जारी सारी रखना चाहिए। अगर आपने इस रूटीन को छोड़ा हुआ है तो मेहरबानी करके अपनी खिदमत को मौसर बनाने के लिए इसका आगाज करें। नई बहाली आएगी, नई बरकत आएगी, बंधन टूटेगी। चौथी किस्म है यादगारी का रोजा। जिक्रिया 8 बाब की 19 में लिखा है कि रब्बुल फाजू फरमाता है, चौथे और 5वें और 7वें और 10वें महीने का रोजा बनी यहूदा के लिए खुशी और खुरमी का दिन और शादमानी की ईद होगा। 4 किस्म के रोजे मैंने आपके सामने रखे हैं। इब्तदाई तौर पर इनिशियल स्टेज पर जब कौम बनी इस्राएल को शरीयत दी उस वक्त सालाना एक रोजा था। फिर मैंने आपके सामने रखा है शख्सी तौर पर रोजा। फिर मैंने आपके सामने रखा है इज्तिमाई रोजा। फिर यादगारी के लिए खुदा हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है, इनके लिए भी जो खुदा ने हमारी जिंदगी में बड़े काम किए होते हैं उनके लिए हम रोजा रख सकते हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। अगर आपने इस कलाम को सुनकर बरकत पाई है, अगर आपके रोजों की रूटीन खत्म हो गई थी, आप सुस्त पड़ गए थे, दोबारा से बहाल करना चाहते हैं, मैं आपके लिए दुआ भी करूंगा ताकि आप बहाल हो सके। और अगर आपने इस कलाम को सुनकर बरकत पाई, कमेंट्स में जरूर लिखें, ये हमारी हौसला अफजाई होगी ताकि आने वाले वक्त में जब और हम सीखें तो बरकत पाए। मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत बहुत तमाम बहनों भाइयों को बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो।